لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول اللہ الکریم حسین منی وانا من الحسین صلوات. عزیزان محترم، بڑی مشہور و معروف حدیث پیغمبر ہے کہ جس کے ذریعے پیغمبر دنیا کو منزلت امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں. ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ دیکھیں عزیزان محترم، یہ حدیث وہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے معتبر علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. صحیح بخاری میں اس حدیث کو امام بخاری نے نہیں لکھا، لیکن اپنی دوسری کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. یعنی یہ حدیث ان کے نزدیک جو حدیث کے صحیح ہونے کا کرائیٹیریا ہے اس پہ پوری اترتی ہے. امام مسلم کے کرائیٹیریے پر جو ایک حدیث کے صحیح ہونے کے لیے معیار ہے اس پہ یہ حدیث بالکل صحیح اترتی ہے. امام حاکم نیشاپوری نے ایک کتاب لکھی تھی کہ جس کے ذریعے استدراک ہوتا تھا ان حدیث کا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھی تو نہیں گئیں لیکن ان کے نزدیک بالکل صحیح تھیں. تو امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو نقل کیا. اس کے بعد بات اور آگے بڑھی تو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے فقی امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا. امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا. یعنی یہ حدیث علماء کے نزدیک اور علماء فریقین کے نزدیک بالکل معتبر ہے. اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو جہاں معنی کی بات آتی ہے، مفہوم کی بات آتی ہے کہ پیغمبر حسین منی وانا من الحسین کے ذریعے کیا بتانا چاہتے ہیں، تو بہت سے اس میں اختلاف ہیں. ہم اس جانب نہ جا کے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر نے فضیلت امام حسین علیہ السلام دنیا کو بتائی. تو امام حسین علیہ السلام کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو کسی بھی شخصیت کے مقام و مرتبے کو، اسٹیٹس کو دیکھنے کے بہت سے طریقے ہوا کرتے ہیں جو عقلاء نے بتائے ہیں، جو حکماء نے بتائے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ سیرت رسول اس کے متعلق کیا ہے، یا یہ دیکھا جائے کہ اقوال پیغمبر اس کے متعلق کیا ہیں، یا یہ دیکھا جائے کہ خدا قرآن میں اس کے متعلق کیا فرماتا ہے، یا یہ دیکھا جائے کہ نسبی اعتبار سے وہ کتنا بلند ہے، اس کا نسب کتنا بلند ہے. تو آج ہم آج کی مجلس میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اس رخ کو پیش کیا جائے کہ جسے نسبی رخ کہا جاتا ہے. یعنی کسی بھی شخصیت کو اس کے خانوادے کے ذریعے پہچاننے کا جو طریقہ عقلاء نے بتایا ہے وہ کیا ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے والد کون ہیں، یہ دیکھا جائے کہ اس کے دادا کون ہیں، یہ دیکھا جائے کہ اس کی دادی کون ہیں، یہ دیکھا جائے کہ اس کی والدہ کی عظمت کیا ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کے نانا کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہم کسی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے. تو آئیے عزیزو دیکھتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں یہ بتائے کہ امام مظلوم کربلا کے والد کون ہیں.
تو ظاہر ہے کسی سے پوشیدہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے والد مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کا مقام و مرتبہ تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے یوں تو بے انتہا فضائل بتائے، لیکن میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ یا علی، آپ کو مجھ سے وہی منزلت ہے کہ جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے وصی تھے اور مولا امیر المومنین پیغمبر کے وصی ہیں۔ تو اگر اس حدیث میں غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح جناب ہارون جناب موسیٰ کے وصی تھے، اس طرح مولا پیغمبر کے وصی ہیں۔ تو امت نے جناب ہارون کے خلاف جناب موسیٰ کے جانے کے بعد آپس میں اختلاف کر لیا، سامری نے سب کو بہکا دیا، اور جب سب کو بہکا دیا اور جناب موسیٰ پلٹ کے آئے تو جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ سامری جو ہے، جو اس نے ایک نمونہ بنایا تھا، ایک مجسمہ بنایا تھا، تو جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ اس میں آگ لگا دو، یہ شیطان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کے بعد اس کے وصی کے خلاف امت کو بہکا دے وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی مولا علی کے خلاف امت کو بہکانے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ وہ شیطان ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام مظلوم کربلا کے والد اتنے عظیم المرتبت شخصیت کے حامل ہیں، اتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں ان کی کہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بات اور آگے بڑھتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی والدہ کون ہیں۔ تو جب ہم نے تاریخ سے پوچھا کہ ان کی والدہ کی عظمت کیا ہے، یعنی جناب شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو تاریخ نے بتایا کہ ان کا مقام و مرتبہ، ان کا اسٹیٹس، ان کی منزلت یہ ہے کہ کائنات کا حبیب، کائنات کا پیغمبر اس قدر ان کا احترام کیا کرتا تھا کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر ان کے احترام کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو بھئی یہ پیغمبر کون ہے؟ یہ پیغمبر وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہیں۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی تعظیم میں جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اب کائنات یہ نہ کہے کہ ایک والد ہیں جو اپنے بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں، ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے، بلکہ کائنات کو یہ کہنا پڑے گا کہ رسالت ہے جو عصمت کی تعظیم کر رہی ہے، یہ رسالت ہے جو عصمت کی تعظیم کو کھڑی ہو رہی ہے۔ اور میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی بھی شخصیت کے بارے میں پہچاننا ہو، جاننا ہو، تو آپ یہ دیکھیے کہ لوگ اس کا کس طرح سے احترام کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک عام عالم دین کا مرتبہ ہمارے سماج میں یہ ہے کہ جب ایک عالم دین یا پیش نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو تمام نمازی ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ آپ کیوں ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جب یہ آئیں تو ان کے احترام میں سب کھڑے ہو جائیں۔ اسی درمیان کوئی علامہ آ گئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ عالم دین بھی ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، جیسے جیسے مقام بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے تعظیم بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی درمیان ایک آیت اللہ آ گئے، ہم نے دیکھا کہ وہ عالم علامہ بھی ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک آیت اللہ العظمیٰ مجتہد دورہ مرجع تقلید آ گئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ سب جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب سوچئے اگر اسی مجمع میں کوئی نبی یا پیغمبر آ جائے تو جتنے ہوں گے سب ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی امام آئے تو سارے نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب میں کائنات سے ایک واضح سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیجئے اگر اس مجمع میں سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو کیا ہوگا؟ فوراً سب پلٹ کے جواب دیں گے قبلہ سامنے کی بات ہے، آپ نہیں جانتے یہ سید المرسلین ہیں، یہ جان کائنات ہیں، یہ سلطان کائنات ہیں۔ ارے جیسے ہی آئیں گے تو ساری کائنات ان کی تعظیم کو کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں کہوں گا مجھے کہنے کا حق ہے، مجھے کہنے دیجئے، ساری کائنات جس کی تعظیم کرے اسے ذات رسول کہتے ہیں، اور ذات رسول جس کی تعظیم کو کھڑی ہو جائے اسے ذات بطول کہتے ہیں۔ یہ عظمت و مرتبہ ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کی ماں ہیں۔ اندازہ لگائیں شخصیت امام حسین کا، کتنی بلند شخصیت ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو تاریخ سے پوچھتے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے دادا کون ہیں؟ تو تاریخ نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ وہ ہے جو محافظ رسول ہے، وہ ہے جو کہ رسول کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہے
کہ جس سے عرب کے کفار خوف کھاتے ہیں اور اس کی موجودگی میں پیغمبر کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اور وہ کوئی اور نہیں جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب کون ہیں، اگر دیکھنا ہو تو مسلمانوں سے نہ پوچھئے بلکہ قرآن سے پوچھئے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ فوراً قرآن کی آیت بڑھ کے سہارا دے گی کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ ساری کائنات جانتی ہے کہ پیغمبر کو پناہ جناب ابو طالب نے دی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہم نے پناہ دی۔ یہ جناب ابو طالب دیکھیے عرفان حسین، میں چاہتا ہوں عرفان حسین کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ امام حسین کو پہچاننا ہے تو دیکھو ان کے دادا کون ہیں۔ ان کے دادا وہ جناب ابو طالب ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ معلوم یہ ہوا کہ پناہ تو دی تھی جناب ابو طالب نے، اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل بتا رہا ہے۔ بھائی دو ہی شخصیات ایسی ہیں عالم اسلام میں کہ جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل بتایا ہے، یا امام حسین علیہ السلام کے دادا جناب ابو طالب ہیں، یا ان کی نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں سلام اللہ علیہا۔ ان کی منزلت یہ ہے کہ ان کے لیے بھی پروردگار نے کہا کہ پیغمبر جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ وہاں کہا تھا، اور علم یجد کا عائلاً فاغنیٰ، اے میرے پیغمبر جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ تو بھائی غنی بنایا گیا جناب خدیجہ کی دولت کے ذریعے، اور پناہ دی جناب ابو طالب نے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کائنات میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے عمل کو اللہ اپنا عمل بتاتا ہے، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت ہے، ایک جناب ابو طالب کی شخصیت ہے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انصاف سے بتاؤ، کیا اللہ کسی نجس دولت کو اپنی دولت بتا سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی غلط چیز کو اپنی چیز بتا سکتا ہے؟ کیا کسی غلط عمل کو اپنا عمل بتا سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس شخصیت کے عمل کو اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار بہت بلند ہے، اس کا ایمان بہت بلند ہے۔ مسلمان اس کے ایمان پہ کیا تبصرے کریں گے؟ کتنا بلند اس کا ایمان ہوگا کہ جسے اللہ جس کے عمل کو کہہ رہا ہے کہ اے ابو طالب یہ عمل تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا عمل ہے، کر تم رہے ہو، اور عمل اللہ اپنا بتا رہا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عظمت جناب ابو طالب کیا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن کی اس آیت کے ذیل میں دیکھنا۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب عزیزو دیکھیں آپ کہ ایک شخصیت اور بچتی ہے، وہ ہے امام مظلوم کربلا کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کو اگر پہچاننا ہو تو مجھے سرکار علامہ جوادی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی عظمت و فضیلت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ کائنات کی کوئی دیوار بھی ان کی فضیلت کے مقابل میں نہیں آ سکتی۔ بھائی جب کعبے کی دیوار مقابل میں نہ آ سکی تو کائنات کی کوئی دیوار کیسے ان کی فضیلت کے مقابل میں آ سکتی ہے، حائل ہو سکتی ہے؟ کس طرح کوئی دیوار ان کے درمیان اور ان کے فضائل کے درمیان حائل ہو سکتی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ بڑی عظیم المرتبت خاتون ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور شخصیت، یعنی ان کے بھائی کون ہیں؟ تو ان کے بھائی امام حسن مجتبی ہیں، اور ان کے بارے میں حدیث پیغمبر جسے علماء نے نقل کیا متواتر، اور وہ حدیث یہ ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں، یعنی جنگ کریں تو بھی امام، صلح کریں تو بھی امام۔ تو جن کے لیے پیغمبر یہ کہہ رہے ہوں، پھر اس کے بعد آخری سند میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیش کر دوں تو اس کے بعد کسی سند کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، سید شباب اہل جنہ۔ اب اس کے بعد اہل الجنہ کے سردار ہیں جوانوں کے۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ جو حائل ہو اس بات کو سمجھنے میں کہ عظمت امام حسین کیا ہے۔ اور اب آخری رشتہ جو بچتا ہے جو مجھے پیش کرنا ہے وہ ہے نانا اور نواسے کا رشتہ۔ تو اب اگر اس کو دیکھنا ہے تو وہ حدیث جو میں نے پیش کی اور یہیں سے ربط مصائب، پیغمبر اور امام حسین کے رشتے کو دیکھنا ہو تو پھر پیغمبر سے پوچھو، فوراً حدیث بڑھ کے سہارا دے گی، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بڑا مشہور و معروف قول پیغمبر کا، گویا پیغمبر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن بالکل ایک باریک سا نقطہ عزیز، اور یہیں سے ربط مصائب۔ آپ دیکھیں کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوا کرتا ہے، کائنات کا ہر نواسا اپنے نانا سے ہے، لیکن ایسا
شرف صرف امام حسین علیہ السلام کو ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ تو پیغمبر وہ ہیں کہ جو سید المرسلین ہیں، پیغمبر وہ ہیں جو جان کائنات ہیں، پیغمبر وہ ہیں جو سلطان کائنات ہیں۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر انبیاء کے سردار ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جناب آدم بھی حسین سے ہیں، جناب نوح بھی حسین سے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی حسین سے ہیں، اور تمام انبیاء کی نبوتوں کے بچانے والے کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زیارت امام حسین کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پہ جناب آدم کے وارث، سلام ہو آپ پہ جناب نوح کے وارث، سلام ہو آپ پہ جناب ابراہیم کے وارث، سلام ہو آپ پہ جناب عیسیٰ و موسیٰ، جناب موسیٰ و عیسیٰ کے وارث، یعنی تمام انبیاء کے وارث ہیں یہاں پہ حسین علیہ السلام۔ تو امام حسین پہ اس طرح سلام کر کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو تمام نبیوں کی نبوتوں کو بچانے والے کو حسین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قربانی حسین نہ ہوتی تو دین کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ بس عزیزو، میں نے ختم کی مجلس، آج چونکہ 7ویں محرم ہے اور مجھے آج اس کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جسے جناب قاسم ابن حسن کہا جاتا ہے۔ بڑا قیامت خیز فقرہ ہے زیارت ناہیہ میں۔ وقت کا امام کہتا ہے، عجیب و غریب فقرہ امام زمانہ کا، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے جد پہ کہ جس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب سے نکل گئی تھی۔ اللہ اکبر عزیزو، آپ اندازہ لگائیں جناب قاسم کی مظلومی کا۔ یہ قاسم کون ہے؟ یہ جناب قاسم وارث امام حسن ہیں، اور روایات بتاتی ہیں کہ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام فہرست شہداء تیار کر رہے تھے تو جناب قاسم نے ایک سوال کیا تھا، اے چچا جان کیا میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے؟ کیا میرا نام بھی شہید ہونے والوں میں ہے؟ تو امام حسین نے ایک سوال کیا تھا، اے میرے بیٹے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ہم نے افلاطون کا فلسفہ موت بھی پڑھا ہے، ہم نے ارسطو کا فلسفہ موت بھی پڑھا ہے، لیکن قسم خدا کی کائنات کا بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا فلسفی وہ منظر نہ پیش کر سکا، وہ ذائقہ نہ بتا سکا جو جناب قاسم میدان کربلا میں بتا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے نزدیک موت کیسی بھی ہو، لیکن کیا جواب دیا کہ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم نے جیسے ہی یہ کہا تو امام نے پلٹ کے جواب دیا، اے قاسم صرف تم ہی نہیں بلکہ کل تو ننھا علی اصغر بھی شہید ہوگا، غیرت ہاشمی تڑپ اٹھی۔ اے چچا جان کیا اشقیاء کل خیموں میں آ جائیں گے؟ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پلٹ کے کہا، نہیں قاسم بلکہ میں علی اصغر کو میدان میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر عزیزو، میدان کارزار گرم ہوا اور اس کے بعد ایک ایک اصحاب میں سے آتے ہیں اور امام سے اذن جہاد طلب کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آئزہ کی باری آئی، جناب قاسم ہیں کہ بے چین ہیں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ کس طرح اجازت دیں؟ حسن کی نشانی ہے، کس طرح اجازت دیں؟ یہ یتیم حسن ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، آپ اندازہ لگائیں مظلومی حسین کا کہ بھتیجا حسین کی خدمت میں آ رہا ہے اور کیا طلب کر رہا ہے؟ موت طلب کر رہا ہے۔ حسین کس طرح اجازت دیں؟ بس عزیزو، روایات بتاتی ہیں، روایات آل محمد میں ملتا ہے کہ جناب قاسم کو جب اجازت نہ ملی در خیمہ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب سوچتے ہیں اجازت ملنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، اچانک ذہن میں آیا کہ اماں نے بتایا تھا، بابا نے بازو پہ ایک تعویذ باندھا ہے اور کہا تھا، اے قاسم جب بہت سخت مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ بس جیسے ہی یاد آیا تعویذ کو کھولا، دیکھا کیا لکھا ہوا ہے، یا ولدی یا قاسم، اے قاسم دیکھو کربلا میں جب میرے حسین پہ مصیبت آئے تو اپنی جان کو نچھاور کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ ارے یہ پروانہ موت ہے جسے دیکھ کے قاسم کو ایک عجیب خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس پروانے کو لیا اور لینے کے بعد اس تحریر کو لیا، لینے کے بعد امام کی خدمت میں آئے۔ جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، حسین کو بھیا حسن کی یاد آ گئی۔ عزیزو، میں ایک مرتبہ تحریر کو چوما، قاسم
قاسم کو اجازت دی، اس لیے کہ بھتیجا اب پروانہ موت لے آیا ہے۔ اب حسین نے اجازت دی، اے قاسم اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ اللہ اکبر عزیزو، بالکل مختصر کر دیا میں نے۔ جناب قاسم میدان میں آئے، غضب کی جنگ کی اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو حسن کی جنگ اس طرح ہوتی ہے، دیکھو حیدر کرار کے پوتے کی جنگ اس طرح ہوتی ہے۔ قسم خدا کی ایسی جنگ جناب قاسم نے کی ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ ارزق شامی کے پسر کو، چاروں پسر اس کے جناب قاسم کے سامنے آ گئے۔ جناب قاسم نے انہیں بھی قتل کر دیا، سب کو قتل کر چکے ہیں جناب قاسم۔ لیکن عزیزو ایک وقت وہ آیا کہ گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دیے چچا جان مدد کو آئیے۔ حسین قاسم کی طرف روانہ ہوئے، ابھی بڑھ ہی رہے تھے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے۔ عزیزو پہلا شہید ہے کربلا کا جو زندگی میں پامال ہو گیا۔ حسین قاسم کے لاشے پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ لاشے قاسم پامال ہو گیا۔ آواز دی، اے قاسم تیرے چچا کو بڑا افسوس ہے، تو مدد کو بلاتا رہا، حسین نہ پہنچ سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔